अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एजाज़ वसीम और आप देख रहे हैं हार्टमेट्स का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। हमने पिछली 2 नशिस्तों में बात की थी उन अज़ा, हुदूद और हार्मोन्स के बारे में कि जो शुगर की कमी बेशी में मुआवन किरदार अदा करते हैं। आज की नशिस्त में हम बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो शुगर को कंट्रोल करने में या अगर वो बढ़ गई है तो उसमें कमी करने में मुआवन साबित होती हैं, और ये भी जानेंगे कि क्या एक ख़ास किस्म की अद्वियात जो शुगर के मरीज़ को दी जाती हैं वो किसी दूसरे मरीज़ को शुगर के उतनी ही मौसर साबित होंगी। नाज़रीन, अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें और इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते रहें मज़ीद मालूमात के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के बारे में फ़ौरी ख़बर हो जाए। डॉक्टर साहब, शुगर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली या तजवीज़ करदा जो अद्वियात हैं वो कितनी अक़साम की हैं? शुगर के इलाज के लिए दो तरह की अद्वियात हैं। एक हैं वो जिनको खाने के ज़रिए आप लेते हैं या खाते हैं, और दूसरी वो अद्वियात हैं जो इंजेक्शन के ज़रिए लगाई जाती हैं। तो इंजेक्शन में तो तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि इंसुलिन, लेकिन इंसुलिन के अलावा भी अब कुछ और इंजेक्शंस ऐसे हैं जो इंसुलिन तो नहीं हैं, लेकिन इंसुलिन की रिलीज़ में मावन होते हैं, या इस तरह से वो कुछ दिमाग के ऊपर उन हिस्सों पे काम करते हैं जहाँ पे आप के भूख को कंट्रोल करें, और तो ये भी इस्तेमाल होते हैं। इंसुलिन की भी आगे फर्दर कई इक़साम है जो इंसुलिन पे हम मेरा ख़्याल है कि एक बाकायदा नशिस्त में बात करेंगे। तो जो खाने वाली दवाइयाँ हैं वो मुख्तलिफ़ मरहलों पे काम करती हैं। कुछ हैं जो आपके जैसे मिर्दे से या अंतड़ियों से खून में शुगर जज़ब होने को कंट्रोल कर लेती हैं। कुछ हैं जो आपके शुगर को खून से पट्ठों में मुंतकिल करती हैं। कुछ हैं जो आपके जिगर से नई जो शुगर बन रही होती है उसको कंट्रोल करती हैं। कुछ हैं जो आप जब हमने बात की थी इंसुलिन रेजिस्टेंस की, उसको कम करती हैं। और इसी तरह से कुछ दवाएं हैं जो आपके गुर्दों से शुगर के या ग्लूकोज के अखराज को ज़्यादा करके शुगर का लेवल कंट्रोल करते हैं। तो ये कुछ मुख्तलिफ मदारिज हैं जहाँ पे कुछ दवाइयाँ कम करती हैं, और आपका मौलज ही ये बेहतर बता सकता है कि आपकी शुगर के लिए कौन सी किस्म की दवा मुनासिब होगी, और बाद दफ़ा इनको मिला के भी दिया जाता है। डॉक्टर साहब, आपकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए ये पूछना चाहूँगा कि जो खाने की शक्ल में दवाई ली जाती है या जिसको हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहते हैं, उसके बारे में थोड़ी वजाहत करते हैं। शुगर के लिए जैसे हमने कहा कि दवाएँ अभी मैं जैसे बात कर रहा था कि मुख्तलिफ ये समझना ज़रूरी है कि शुगर क्यों हो रही है। शुगर में 3-4 तरह के अवामिल कार फरमा हैं। इंसुलिन का रोल हम बात कर चुके हैं। शुगर या आपका जिगर शुगर ज़्यादा बना रहा होता है, या आपके खाने में शुगर ज़्यादा होने से एब्ज़ॉर्ब ज़्यादा हो रही होती है, या वो खर्च नहीं हो रही होती, या गुर्दों से खारिज नहीं हो रही होती। तो हम एक-एक करके इन तमाम मराहिल पे जो असरअंदाज़ होने वाली दवाओं के बारे में बात करेंगे ताकि हमारे नाज़रीन ये समझ सकें कि उनके लिए तजवीज़ करदा दवा कहाँ पे काम कर रही है और डॉक्टर ने किस वजह से उसको दिया है। सबसे जो अहम दवा जो मेरा ख़्याल है हाउस होल्ड नेम है, जिसको मेटफॉर्मिन कहते हैं, ग्लूकोफेज उसका एक ब्रांड नेम है और तमाम दुनिया में मुश्तमिल है। तो ये शायद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लिखी जाने वाली दवा है जिसका शुगर के अलावा और जगहों पे भी कई जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इस दवा का जो बुनियादी रोल है वो है कि ये आपके जिगर से जो एक्स्ट्रा शुगर बनती है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन से, ये उसको कम करती है, तो इस वजह से शुगर का लेवल कम होता है। दूसरा इसका एक और काम है कि ये आपके जो खून से शुगर का पट्ठों में मुंतकिल होना है या सेल में मुंतकिल होना है या एक्सरसाइज मसल को जो शुगर चाहिए उसको अमल को बढ़ाती है। तो इस तरह से भी इसका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है। इसके और भी फ़वाइद हैं, और ये जो दवाई है ये आप जैसे कहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करती है। इसके और ख़वातीन की एक मतलब ख़वातीन में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होने वाली एक बीमारी पीसीओएस जिसको हम कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, तो उसमें भी ये कारगर है और बहुत से लोगों में शुगर ना होने के बावजूद ये दवा इस्तेमाल की जाती है। इसका कोई बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में 1 से
5% لوگوں میں بعض دفعہ یہ جی آئی انٹالرنس کرتی ہے، تو جس کی وجہ سے جی آئی نوٹ سے مراد یہ ہے کہ معدہ خراب کر دیا یا تھوڑا سا انہوں نے کوئی ڈائریا ہو گیا یا لوز، تو بہت سے لوگوں اس کی شکایت کرتے ہیں، اور اس میں اس کی پھر وہ ایکسٹینڈیڈ ریلیز فارمیشن دی جاتی ہے جو فائدہ مند ہوتی ہے۔ ایک اور مس کانسیپٹ اس دوائی کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جی جیسے یہ جو شوگر کے گردوں کو خراب کرتی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ، بلکہ انفیکٹ جب گردے اگر خدا نخواستہ خراب ہو جائیں تو چونکہ اس کا اخراج جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کی ڈوز کو کم کیا جاتا ہے، یا اس وقت آپ کا مالک بتا سکتا ہے کہ اس کو لینا مناسب ہے کہ نہیں ہے، لیکن باقی یہ تقریباً شوگر کی تمام سٹیجز کے لیے کارگر دوا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دوائیاں جن کا ہم جیسے مختصراً ذکر کریں گے کہ ایک دوائیاں جن کو ہم کہتے ہیں DPP-4 انہیبیٹرس، اور ان دوائیوں کے نام کے آخر میں عام طور پہ گلپٹن، ان کو گلپٹن کہتا ہے تو ان کیا ہوتا ہے گلپٹن کا لفظ آتا ہے۔ ان دوائیوں کا مقصد جو ہم نے انکریٹن کا ایک ذکر کیا تھا کہ جو انکریٹن ہارمون ہے جو انسولین ریلیز کرنے کے لیے کام آتا ہے، تو یہ اس کے لیول کو بڑھاتی ہیں اور اس سے آگے انسولین ریلیز میں مدد کرتی ہیں، تو کچھ لوگوں میں یہ تجویز کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوائیاں جن کو ہم آج کل SGLT2 انہیبیٹرس کہتے ہیں، اور ان دوائیوں کا جو ان کے عام طور پہ نام کے آخر میں فلوزن کے نام سے آتا ہے، ان کے جو جنرک میں برانڈ نیم بہت سارے ہیں، تو ان کا کام ہے کہ یہ آپ گردے سے آپ کی جو شوگر ہے اس کو زیادہ خارج کریں اور اس کو دوبارہ جذب نہ ہونے دیں، اور اس طرح سے زیادہ اخراج سے شوگر کا لیول کنٹرول ہے۔ ایک اور مشہور گروپ جو ہے وہ ہے جس کو ہم سلفونائل یوریاز کہتے ہیں، اور سلفونائل یوریاز کے گروپ کے اندر جو دوائیں ہیں ان میں جیسے عام طور پہ ان کے آخر میں پرائڈ کے لفظ سے گلمی پرائڈ یا اس طرح سے نام آتے ہیں، گلمی پرائڈ، گلائکلازائڈ، یہ دوائیں ذرا کافی اچھے سے استعمال ہو رہی ہیں۔ تھوڑا سا ان کے ساتھ یہ ہے کہ اب ان کو ذرا کم فیوریبل ہیں یا تجویز کیا جاتا ہے۔ وجہ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ ان کے شوگر کم کرنے کا دورانیہ بہت زیادہ ہے، ان کا مین ایکشن آپ کے لبلبے پہ ہے کہ لبلبے سے یہ انسولین کو زیادہ ریلیز کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں، لیکن ایک دفعہ لینے کے بعد ان کا ایفیکٹ بعض دفعہ 16 سے 18 گھنٹے تک رہ سکتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کچھ لوگوں میں گردے میں کچھ خرابی ہو اور ان کا اثر اور زیادہ دیر تک رہے تو یہ ان کا شوگر لو کرنے کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، جبکہ باقی جو 2-3 گروپ ہیں ان میں شوگر لو ہونے کا پوٹینشیل اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ ایک اور چوتھا گروپ ہے جس کو ہم گلیٹازونز کہتے ہیں، اور ٹیزی ڈیز کے نام سے کہا جاتا ہے ان کو، ان کے آخر میں اون آتا ہے، اور ان کا بھی کام یہ آپ کی جو فیٹ ہے وہاں سے اس کے فیٹ کے بریک ڈاؤن سے جو گلوکوز ریلیز ہوتا ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی لائپولائسس کرتے ہیں اور اس طرح سے شوگر کنٹرول کرتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک آربوز کے نام سے ایک دوائیاں ہیں جو آپ کے شوگر کو انتڑیوں سے جذب ہونے کو کم کرتی ہیں۔ تو اس طرح سے جیسے ہم نے کہا کہ یہ مختلف دوائیاں مختلف اعضاء پہ کام کر کے یا تو شوگر کو خرچ کراتی ہیں یا انسولین ریلیز کر کے تو انسولین کے فیٹ کو پوٹینشیٹ کرتی ہیں، یا آپ کے جو گلوکوز کی پروڈکشن کم کرتی ہیں۔ تو آپ کا معالج یہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کون سی دوا کس سٹیج پہ بہتر رہے گی۔ ڈاکٹر صاحب، اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر ایک خاندان میں کسی کو شوگر ہے اور وہ ادویات لے رہا ہے ایک خاص قسم کی، اسی خاندان میں اگر ایک اور فرد ہے اس کو بھی شوگر تشخیص ہو جاتی ہے، تو بغیر ڈاکٹر سے مشورہ کیے وہی ادویات دوسرا فرد بھی استعمال کر سکتا ہے؟ ابھی ہم نے جیسے ذکر کیا کہ ہر شوگر کے مریض میں شوگر کا جو میکانزم ہے ہونے کا وہ مختلف ہوتا ہے، تو آپ کا جو معالج ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی دوا آپ کے مناسب رہے گی۔ پہلا، اور صرف شوگر کا ہی نہیں دیکھا جا رہا ہوتا، شوگر کے ساتھ جڑی بہت ساری اور چیزیں ہیں، مثلاً کہ موٹے لوگوں کے لیے شاید دوا ڈیفرنٹ ہو، سلم سمارٹ کے لیے دوا ڈیفرنٹ ہو، آپ کا جگر کس طرح سے کام کر رہا ہے، جگر میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، آپ کا پہلے سے ہی یا کسی اور وجہ سے گردے تو متاثر نہیں ہو چکے، تو اس کے لیے کیا آپ کا کولیسٹرول کم یا زیادہ ہے۔ تو اب دوائی کی سلیکشن جو فزیشین کرتا ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ شوگر لیول اس نے لو کرنا ہے، اس کے ساتھ اس کا جو باقی منسلکہ چیزیں ہیں وہ بھی دیکھنا ضروری ہیں۔
تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ ایک دوا جو مسٹر اے کے لیے ہے وہ بی خود سے ہی لینا شروع کر دے. ہو سکتا ہے کہ اس میں میکینزم ڈفرینٹ ہو، اس میں ڈفرینٹ دوائی کی ضرورت ہو. اور آپ اکثر ایسا ہوتا ہے جی کہ بلکہ مریض ہمارے پاس آ کے بھی کہتے ہیں وہ جی میرا فلاں بھائی یا چچا یا فلاں ہے وہ یہ دوائی لے رہا ہے تو وہ اس کی شوگر تو بہت اچھی کنٹرول ہے کہ میں بھی وہی نہ لینا شروع کر دوں. تو ان کو پھر ہمیں سمجھانا پڑتا ہے کہ ان کے شوگر اور ان کے جو سیاق و سباق ہے وہ ڈفرینٹ ہے، آپ کا ڈفرینٹ ہے. اس لیے یہ کہنا کہ جی ہم دوا جو ہے وہ صرف چونکہ شوگر کم کرنے والی ہے اور فلاں میں بھی کارگر ہے میرے میں بھی کارگر ہوگی، ایسا ٹھیک نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کو جیسے کہتے ہیں کہ مد نظر رکھ کے اور معالج کے مشورے سے دوا لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گاہے بگاہے اس سے اس کی دوائی کے لیے آپ مشورہ بھی کرتے رہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس کی دوائی کی مقدار میں کمی بیشی کرنا پڑے یا ایک کے بعد ایک اور دوائی ایڈ کرنی پڑے. بعض دفعہ ان کا سائنرجسٹک افیکٹ ہوتا ہے، ان دوائیوں کو ملا کے دیا جاتا ہے، اس طرح سے ان کی دوائیوں کی بعض دفعہ ڈوز کم کی جا سکتی ہے. تو آپ کا معالج آپ کا بہترین جیسے کہتے ہیں کہ ہمدرد ہو سکتا ہے اور وہی آپ کو بہتر مشورہ دے سکتا ہے. ناظرین، آج ہم نے یہ جانا کہ تجویز کردہ دوائیں کیسے ایک مریض کے شوگر کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہیں، لیکن ان ادویات کا استعمال احتیاط سے کرنا ہوتا ہے. فارمیسی پہ جا کے کسی سیلز مین سے دوائی پوچھ لینا اور اس دوائی کو خرید کر استعمال کر لینا، یا دوست احباب کے مشورے پر آپ اپنی شوگر کی دوا اگر لینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ کوئی موزوں طریقہ نہیں ہے، اور اس کے نقصان دہ اسباب بھی آگے نظر آ سکتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی مسترد معالج کے پاس جائیں، کیونکہ وہ شوگر کی تشخیص کے لیے بہت سی چیزوں کا معائنہ کرتے ہیں. وہ آپ کے اعضاء، آپ کے گردے، جگر، آپ کا لبلبے کو اچھی طرح سے اندازہ لگا کر آپ کو ایک مناسب دوائی تجویز کرتے ہیں. اس لیے بہتر ہے کہ آپ کسی معالج کے پاس ہی جائیں اور اس کے بعد اپنے ذیابیطس کا مکمل علاج آگے چلاتے رہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا. اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اس کو شیئر کیجئے گا تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک پہنچ سکے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے آپ کو وقت پر خبر مل سکے. اپنا خیال رکھیے. بہت بہت شکریہ.